اسلامی تاریخ کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو اسلام میں سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں کیسے ایک عورت کی خاطر ایک خلیفہ نے 12,000 کا لشکر لے کر صرف ایک عورت کی پکار پر کوسوں میل دور اس عورت کے تھپڑ کا جواب دینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسلام کا دور تھا، بڑا سنہرا دور تھا، جہاں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا تو فوراً اسلام کے رہنما یا اسلام پر چلنے والے وہ فوراً ظلم کا بدلہ لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ یہ ایک وقت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اگر ہم پورا سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا آخر اسلام کو اتنی مقبولیت دنیا میں کیوں ملی۔ آخر وہ کون سا راز ہے کہ کئی دور ایسے بھی گزرے ہیں کہ لوگ سنہرے خوشیوں کے دن گزارا کرتے تھے۔ اصل یہی دور تھا کہ اسلام پر چلنے والے بھی لوگ ایسے ہی تھے۔ اپنے اور اللہ کے معاملے میں اگر آگے پیچھے بھی ہو جاتے تو رعایا اور غلاموں کے ساتھ ان کی حکومت کے سائے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ وہ کون سا خلیفہ تھا جو ایک بہن ایک عورت کی آواز پر 12,000 کا لشکر لے کر کوسوں میل دور نکل گیا اور اس کا بدلہ بھی لیا اور اس شہر کا خلاف فتح بھی کیا۔ ایک مشہور عباسی خلیفہ ہیں، ان کے دربار خلافت میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میں اموریہ سے آ رہا ہوں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ ایک موٹے عیسائی نے ایک مسلمان لوڈی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ لوڈی نے بے بسی کے عالم میں آہ بھری اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہائے وقت کے خلیفہ، تم کہاں ہو؟ اس موٹے عیسائی نے لوڈی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا وقت کا خلیفہ تمہاری پکار پر کیوں کر جواب دے سکتا ہے؟ کیا وہ تیز دھار گھوڑے پر سوار ہو کر تیرے پاس آئے گا اور تیری مدد کر دے گا؟ پھر اس لوڈی کے رخسار پر کھینچ کر ایک دوسرا تھپڑ رسید کر دیا، جسم سے وہ تل ملا اٹھی۔ یہ سن کر خلیفہ وقت نے اس آدمی سے دریافت کیا، اموریہ کس طرف ہے؟ اس آدمی نے اموریہ کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ اموریہ اس طرف ہے۔ خلیفہ وقت نے اپنا رخ اموریہ کی طرف موڑا اور کہا، میں تیری آواز پر حاضر ہوں۔ خلیفہ وقت تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے اموریہ کے لیے 12,000 تیز دھار گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر اموریہ پہنچا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر رومی خلا بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک بدبخت رومی ہر روز فصیل پر اونچائی پر نمودار ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غسل کرتا۔ مسلمانوں میں شدید غصہ پھیل گیا تھا۔ وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ مسلمانوں کی تیر وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے۔ مجبوراً سے اس کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے خلاف فتح ہونے کا انتظار کرنا پڑا تھا، جبکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسے ایک لمحے سے پہلے جہنم رسید کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک مسلمان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، انشاءاللہ میں اسے واصل جہنم کروں گا۔ انہوں نے تاک کر ایسا تیر مارا جو سیدھا اس کی شاہ رد میں گھس گیا۔ وہ تڑپا اور گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور اللہ اکبر کہا، اور ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وقت کا خلیفہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تیر مارنے والے کو میرے پاس لایا جائے۔ تیر مارنے والے کا نام یعقوب بن جعفر تھا۔ یعقوب بن جعفر خلیفہ وقت کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے کے عمل کا ثواب مجھے فروخت کر دیں۔ یعقوب بن جعفر نے کہا، امیر المؤمنین، ثواب بیچا نہیں جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ آمادہ ہو تو میں 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعقوب بن جعفر نے کہا، میں ثواب نہیں بیچوں گا۔ وقت کا خلیفہ مالیت بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے یعقوب بن جعفر کو 5,00,000 درہم کی پیشکش کر دی۔ یعقوب بن جعفر نے کہا، اگر آپ ساری دنیا بھی دے دیں تب بھی میں ثواب فروخت نہیں کروں گا، البتہ میں آپ کو اس کا نصف یعنی آدھا ثواب تحفے میں دیتا ہوں، اور اس بات کی گواہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ خلیفہ وقت کہنے لگا، اللہ آپ کو اس کا اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے۔
میں راضی ہوں۔ جب محاصرے کی مدت طول پکڑ گئی، یعنی پورا محاصرہ نہیں ہو سکا، تو خلیفہ نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے خیال کے مطابق آپ موریا کو انگور اور انجیر پکنے کے زمانے میں ہی فتح کر سکتے۔ وہ جو موریا شہر تھا وہ انگور اور انجیر کا بہترین پیداوار شہر تھا، چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار تھا۔ اس خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گرا گزرا۔ خلیفہ اسرات نے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چپکے لشکر کے معائنے کے لیے نکلا تاکہ اہل لشکر کی باتیں سن سکے۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کے لیے نالیں تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم تھی، وہ گرم لوہے کی نال نکالتا۔ اس کے سامنے ایک گنجا اور بدصورت غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا جاتا۔ لوہار بڑی مہارت سے نال کو الٹا کرتا اور اسے پانی سے بھرے برتن میں ڈالتا جاتا۔ اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑا مارا، کہنے لگا یہ خلیفہ وقت کے سر پر ہے۔ لوہار نے غلام سے کہا تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے، اپنی اوقات میں رہو، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ وقت کے بارے میں ایسا کلمہ کہے۔ غلام کہنے لگا تمہاری بات درست ہے، صحیح ہے، مگر ہمارا خلیفہ بالکل عقل کا کوڑا ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے، تمام تر قوت اور طاقت ہونے کے باوجود حملے میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر خلیفہ مجھے ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن موریا شہر میں گزارتا۔ لوہار اور اس کے شاگرد کی یہ گفتگو سن کر خلیفہ وقت نے بڑا تعجب کیا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کو اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑا مارنے والے غلام کو خلیفہ وقت کے خدمت میں حاضر کیا۔ خلیفہ نے پوچھا رات وہ باتیں میں نے سنی ہیں، ان باتوں کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ غلام نے جواب دیا آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے، اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ موریا کو میرے ہاتھوں فتح کروائے۔ خلیفہ وقت نے کہا جاؤ، میں نے فوج کی کمان تمہیں سونپ دی۔ اللہ تعالیٰ نے موریا کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کرا دیا۔ پھر خلیفہ وقت شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو لونڈی کے متعلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے گیا تھا، اور اس سے کہا جہاں تو نے اس لونڈی کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو۔ وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور لونڈی کو اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت خلیفہ نے لونڈی سے کہا لڑکی بتا میں تیری مدد کو پہنچایا نہیں؟ اس لڑکی نے اپنا سر ہلا دیا اور اب تلاش موٹے عیسائی کی ہوئی جس نے اس لڑکی کو تھپڑ رسید کیا تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس لڑکی سے کہا گیا آج وقت ہے تو اپنا بدلہ لے لو۔ لڑکی نے ویسا ہی تھپڑ جڑا اور آزاد ہو گئی۔ میرے نزدیک آج کے حکمران تو ان ظالموں سے بھی بدتر ہیں جن کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ ہی ایمان ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ اگر اس وقت کے رہنماؤں کو، اس وقت کے خلیفاؤں کو یہ پتہ چلتا کہ ان کو پکارا گیا، کسی مظلوم نے ان کا نام لیا ہے، تو فوراً چلے جاتے اور اس کا بدلہ دلوا دیتے۔ ایسے کئی واقعات اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر اسلام پر چلنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں اور ان میں بڑے بڑے عہدے سنبھالنے والے بھی ہیں۔ کہیں ایسا وقت نہیں گزرا کہ کہیں ایسا ہو کہ کسی پر ظلم ہو اور کوئی وقت پر پہنچ جائے۔ آج کا دور بڑا کٹھن دور ہے، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے ایسے دور سے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلمانوں پر ہو رہے جو ظالم ہیں ان سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو صحیح راستہ بھی دکھائے اور مسلمانوں کے رہنماؤں کو بھی صحیح راستہ دکھائے۔ اگر آپ کو اس سے کچھ بھی سبق ملے تو اس سبق کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور آپ کو آخر میں بتاتا چلو اس خلیفہ وقت کا نام معتصم باللہ ہے۔ یہ عباسی خلیفہ ہیں اور عباسی دور کے ایک بہترین اور مشہور خلیفہ ہیں۔ ان کا نام
معتصم باللہ